اے بی خان. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمد للہ. مفتی صاحب میں بس آپ کے قریب سے ہی بات کر رہا ہوں. جی لہجہ بتا رہا ہے. جی آپ سے ملاقات نہ ہو سکی. میں دارالعلوم میں ابھی تقریباً 2 سال سے پہلے ہی فراغت ہوئی، 2 سال پہلے. اور جب میں پڑھتا تھا تو اسٹریم وغیرہ کی معلومات نہیں تھی کہ آپ کرتے ہیں. اتفاقاً نظر پڑتی تھی تو بس ملاقات نہیں ہو سکی. ہمارے کچھ ساتھی ہیں احمد اشرف وغیرہ، آپ شاید جانتے ہیں احمد اشرف. جی جی. بس مفتی صاحب یہی معلوم کرنا تھا کہ تھوڑا سا اس اسٹریم کے حوالے سے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں کیا، اور اس کے لیے کن چیزوں کو مطالعے میں رکھے وغیرہ کچھ اس طرح کی آرام سے چیزیں. کریں، کسی نے نہیں روکا، فری ورلڈ ہے بھائی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں مطالعہ آپ اسٹریم کرنے کے لیے مطالعہ نہ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد اسٹریم کریں. اسٹریم کرنے کے لیے مطالعہ کریں گے تو مطالعہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور صحیح نہیں کر پائیں گے. ہاں مطالعہ کر لیں، پھر جب آپ کو یہ لگے کہ یار میں سوالات کا جواب دے سکتا ہوں، چاہے سوالات خصوصاً مجھ سے اگر الہیات کے تعلق سے ہو، دین کے تعلق سے ہو، تو عقلی بنیادوں پر میں سوالات کا جواب دے سکتا ہوں. جب آپ کے اندر انشاءاللہ اتنا کانفیڈنس ہو جائے تو اسٹریم کریں. جی جی جی. نہیں معلوم یہ کرنا تھا کہ کن چیزوں کا مطالعے میں رکھے، پھر وہ تو اسٹریم وغیرہ تو بعد میں ہو آپ جائے چونکہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں تو میں نے گی. غالباً میری ایک پوسٹ بھی اس تعلق سے ہے، اس کو سرچ کریں گے تو مل جائے گی کہ حضرت تھانوی، حضرت نانوتوی، شاہ ولی اللہ اور اوپر سے امام غزالی تک آپ چلے جائیں، ان لوگوں کے علوم کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت حد تک کامیاب رہیں گے. جی جی جی. یہ اسٹریم میں بھی بارہا میں نے آپ سے سنا ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آپ سے بہت اچھا لگا. دعاؤں کی درخواست ہے مفتی صاحب. آپ سے بھی السلام علیکم. اچھا جی، اب ہم اسٹریم کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں تراب. تراب ہے کہ سراب ہے؟ تراب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، تلنگانہ انڈیا سے. جی اور یہ میرا اصلی نام نہیں ہے. میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نو مسلم ہوں. آپ نو مسلم؟ اوکے ٹھیک ہے، نہیں جی مجھے جی نہیں جی معلوم تھا. ٹھیک ہے جی. جی. بہت سال ہو گئے ہم لوگ کو بول کر کے، پوری فیملی اور بہت سارے بہنیں میرے. جی تو میں یہاں پر جو ہے تیلگو زبان میں دعوتی کام میں سرگرم تھا. ابھی حالات آپ کو پتا ہے کیسے ہندوستان کے، تو بس آپ کی ویڈیوز دیکھ کے تھوڑا بولتے نا اس میں کہ زندہ دل یا مردہ دل زندہ ہو گیا ہے کہ اب میں بھی کچھ کروں. تو انشاءاللہ میں آپ کو میل کروں گا میری ڈیٹیلس. اگر مجھے موقع دیا جائے کبھی آپ کے اسٹریم میں تو انشاءاللہ میں بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ضرور. آپ کا تجربہ ہم سننا چاہیں گے اور لوگ جی سننا چاہیں گے کہ آپ نے اسلام قبول کیا تو کیا کس چیز نے متاثر کیا. آج آپ بالکل چونکہ آخر وقت میں آ رہے ہیں تو کبھی ایسا کیجیے گا کہ اسٹریم میں کامنٹ میں لکھ دیجیے گا اسی نام سے کہ آپ ایک نو مسلم ہیں، اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. چلیں اوکے. ذوالقرنین محمود نہیں، اب ہم لیں گے گمسم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام قمر ہے، قمر سعید ہے. جی مفتی صاحب آپ کی اسٹریم میں نے دیکھی تو میرے نا ذہن میں ایک سوال تھا کہ قرآن پاک میں آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ متکلم نہیں ہے. اس کا آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کچھ آیتیں ہیں جس میں متکلم نہیں، میں نے نہیں کہا متکلم نہیں ہے بھائی. نہیں وہ اس نے کہا، آپ نے اس کا جواب دیا. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ میرے پاس کچھ آیتیں ہیں جس میں صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے. اچھا، میں چاہوں گا کہ وہ آیتیں بھی آج ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی آیتیں ہیں. دوسرا یہ تھا کہ میرا جو آئیڈیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ متکلم نہیں ہے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ، تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لانے والا حضرت جبرائیل امین تھے. تو حضرت جبرائیل امین نے ہی کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور وہ یہ نہیں فرما سکتے تھے حضرت جبرائیل امین کہ پڑھ کیونکہ میں تیرا رب ہوں تو پڑھ. اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ جو تھے، ان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، موسیٰ میں تمہارا رب. تو حضرت موسیٰ کی جو ترایت میں ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ متکلم نظر آتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، اس لیے ہمیں جو ملتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ خود نہیں ہے، کسی کے تھرو، میسنجر کے تھرو پیغام پہنچایا ہوا ہے. متکلم کا کیا مطلب ہے؟ کلام کرنے والا یا ڈائریکٹ کلام کرنے والا؟ متکلم کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں اپنے آپ کو بیان کرنے والا. فار ایگزامپل میں تمہارا رب ہوں، یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے. انی انا اللہ، انی انا ربک فاخلع علیک، اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتارو. بالکل. اچھا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہیں قرآن پاک میں
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دو اللہ ایک ہے، کل بلو احد، کہو اللہ ایک ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاف طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی. یہ اس بات کا دلیل ہے. ہاں نہیں مطلب اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. میں نے آپ سے ایک سوال کیا بیسک کوشچن کہ متکلم کا مطلب کیا کلام کرنے والا ہے یا ڈائریکٹ کلام کرنے والا ہے؟ ڈائریکٹ کلام کرنے والا نہیں. یہی چیز میں صحیح کرنا چاہ رہا ہوں کہ متکلم کا مطلب ڈائریکٹ کلام کرنے والا نہیں ہوتا. متکلم کا مطلب ہے جس کا کلام ہے. متکلم کا مطلب ہے کہ جس کا کلام ہے. وہ ڈائریکٹلی مجھ سے کلام کرے یا انڈائریکٹلی کرے، کلام اس کا ہے، وہ متکلم ہے. صاحب کلام کو متکلم کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر پرائم منسٹر نے یا سپریم کورٹ نے یا پریزیڈنٹ نے کوئی آرڈر جاری کیا اور اس نے کہا کہ بھائی یو ڈو دس، تو آپ یہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر نے کہا. اب پرائم منسٹر ڈائریکٹ آپ سے آ کے نہیں کہے گا، میڈیا میں چھپے گا، لوگ کہیں گے، آپ کو پتا چلے گا، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ کہا پرائم منسٹر نہیں ہے. تو پرائم منسٹر متکلم ہے، لیکن اس کا کلام آپ تک پہنچا ہے واسطے سے. لیکن اس واسطے نے اس کے کلام متکلم ہونے کو ختم نہیں کیا ہے، صرف اس چیز کو ختم کیا ہے کہ ڈائریکٹلی اس نے آپ سے بات نہیں کی ہے. دیٹس اٹ. جی بہترین بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک جگہ پہ بات کر رہے تھے تو اس میں بات لفظ آیا تھا متکلم. اللہ تعالیٰ متکلم نہیں، اللہ تعالیٰ غائب ہے. اللہ تعالیٰ میرے خیال سے آپ نے دیکھ لی سچوالا والی ڈیبیٹ، ٹھیک ہے، 4 سال پرانی والی، اور آپ اپنی بات کو صحیح طریقے سے نہیں رکھ پا رہے ہیں. میں جو میں نے جو بات کہی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تھرڈ پرسن ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں تھرڈ پرسن ہے. میں نے کب کہا کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن ہر جگہ؟ اللہ تعالیٰ تھرڈ پرسن. لیکن کیا تھرڈ پرسن ہونا اس کے متکلم ہونے کو نگیٹ کر دیتا ہے؟ یہ پوری ڈیبیٹ ہے. وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تھرڈ پرسن ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا کلام ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھرڈ پرسن کا بھی کلام ہوتا ہے. ابھی میں نے پروف کیا. جی بالکل صحیح. تو آپ نے زیادہ صحیح ٹرانسلیٹ کیا مجھے. میرا مقصد اور مطلب یہ تھا، لیکن میں یہ کہتا کہ اس سائڈ ڈیبیٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ثابت ہونا پروف ہوتا ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. بہت بہتر. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انہوں نے کہا جی مجھ پہ وحی آتی ہے، ہی از دا ٹروتھ. یہ سچ ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے ڈائریکٹ مجھ سے کلام کیا جس طرح حضرت موسیٰ سے کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہ کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو یہ ان کی آنےسٹی کی زیادہ مضبوط دلیل ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یس بالکل. آئی ایگری ود یو. بالکل. اور دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سچائی ثابت ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جو اس زمانے میں بیان کرنا بہت مشکل تھا. جی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بلفظ اس کو ہماری طرف ٹرانسفر کر دیا جو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. یہ ان کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج پروف ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں قرآن پاک کی یہ کتنی اتھینٹک ہیں کہ اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو سیم ٹو سیم ورڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرانسفر کیا، کیونکہ وحی کا آنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا تھا کہ ان کے دل پہ وہ اترتی تھی. تو ایک میرا جیسا شخص، خیر میں تو کمپین کر، لیکن میرے جیسا شخص کہتا تھا میں بھی مجھے ڈاؤٹ لگا ہے، میں بھول گیا ہوں، نہیں تو میں اس میں یہ ایڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا اور آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آرگیومنٹ، کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے کہ ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولنا ہوتا تو سیدھا یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے، بیچ میں وہ جبریل کو کیوں لا رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے اس طریقے سے کنوے کیا جیسے ہوا، تو یہ ان کے آنےسٹی کی ایک ایڈڈ اس پروف ہے. بہت اچھا، آئی لائک اٹ. چلیں جی، تھینک یو مفتی صاحب، آپ سے بات کر کے تو روح جزاکم اللہ خیرن. اوکے اچھا جی، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات کریں گے باذن اللہ تعالی. جو بھائی رہ گئے ہیں اگلی مرتبہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہو. اور آج کی اسٹریم اچھی رہی. ایکنالوج اسلام صاحب جزاکم اللہ خیرن. توحید بھائی بھی رہے کافی دیر تک کے، جب تک انٹرنیٹ نے ساتھ دیا. انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت